چین نے تبت میں یالنگ زانگبو دریا پر دنیا کے سب سے بڑے ہائیڈرو پاور ڈیم کی تعمیر کا اعلان کیا بلکہ آغاز کر دیا۔ اس ڈیم نے بھارت اور بنگلہ دیش میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ اس ڈیم سے پانی کے بہاؤ پر چین کا کنٹرول بھارت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ ڈیم چین کی تبت اور اروناچل پردیش کے قریب موجودگی کو مضبوط کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ چین پانی کو ایک اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ اگر چین پانی روکتا ہے تو اروناچل پردیش اور آسام میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے، جو زراعت اور ماہی گیری کو نقصان پہنچائے گی۔ دونوں ممالک پانی کے وسائل پر تعاون نہ کر سکے تو یہ تنازع مستقبل میں عسکری تصادم کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ چین کا دعویٰ اور پانی کا کنٹرول سرحدی تنازعات کو ہوا دے سکتا ہے۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف چین بلکہ بھارت، بنگلہ دیش اور پورے جنوبی ایشیا کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ 21 جولائی 2025 کو چین نے تبت میں یالنگ زانگبو دریا پر دنیا کے سب سے بڑے ہائیڈرو پاور ڈیم کی تعمیر کا اعلان کیا بلکہ آغاز کر دیا۔ یہ منصوبہ نہ صرف تکنیکی طور پر ایک عظیم کارنامہ ہوگا بلکہ اس کے گہرے جغرافیائی، سیاسی، معاشی اور ماحولیاتی اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ آج ہم اس ڈیم کی تفصیلات، اس کے مقام کی اہمیت بھی، دریا کے راستے اور اس کے بھارت اور بنگلہ دیش اور خود چین پر اثرات پر تفصیلی بحث کریں گے۔ ہم بھارت چین تنازع کی تاریخ، خاص طور پر اروناچل پردیش کے تناظر میں، اور اس ڈیم کے مستقبل کے تعلقات پر اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ آخر میں ہم مستقبل میں پانی کی ممکنہ جنگوں، جنہیں کہ واٹر وارز کہتے ہیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے ذرا بات کر لیتے ہیں اس ڈیم کی بنیادی تفصیلات کی۔ یہ ڈیم تبت کے مشرقی حصے میں میدوگ کاؤنٹی، نینگچی پریفیکچر میں بنایا جا رہا ہے، جو بھارت کی سرحد سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ ڈیم یالنگ زانگبو دریا پر بنایا جا رہا ہے، جو بھارت میں برہم پترا اور بنگلہ دیش میں جمنا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی صلاحیت کی بات کی جائے تو اس ڈیم کی سالانہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 300 ارب کلو واٹ گھنٹے ہے، جو کہ موجودہ دنیا کے سب سے بڑے ڈیم 3 گورجز ڈیم سے 3 گنا زیادہ ہے۔ یہ بجلی 300 ملین سے زائد لوگوں کی توانائی کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے۔ اگر پانی کے ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کی بات کی جائے تو اطلاعات کے مطابق اس ڈیم کا ذخیرہ 40 ارب کیوبک میٹر پانی رکھنے کی صلاحیت ہے، جو کہ ایک بہت بڑی مقدار ہے۔ اس منصوبے کی منظوری دسمبر 2024 میں دی گئی اور تعمیر کا باقاعدہ آغاز 19 جولائی 2025 کو ہوا۔ اسے 2033 تک مکمل کیے جانے کی توقع ہے۔ اگر اس منصوبے کی جو تخمینہ کی گئی لاگت ہے اس کی بات کیجیے تو وہ 1.2 ٹریلین یوان یعنی کہ تقریباً 170 ارب ڈالر ہے، جو اسے دنیا کا سب سے مہنگا انفراسٹرکچر منصوبہ بناتی ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ ڈیم اس کی کاربن نیوٹرلٹی کے ہدف کو حاصل کرنے میں مدد دے گا، جو کہ کاربن زیرو ایمیشنز کا ہر ملک نے اپنا ایک گول سیٹ کیا ہوا ہے، ان کا 2060 ہے، اور یہ تبت اور دیگر علاقوں میں بجلی کی طلب کو بھی پورا کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس ڈیم نے بھارت اور بنگلہ دیش میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ آئیے اب اس دریا کے راستے پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک آتا ہے۔ یالنگ زانگبو دریا کا اگر راستہ بات کی جائے تو یہ تبت کا سب سے لمبا دریا ہے۔ ہمالیہ کے مغربی حصے میں انگسی گلیشیئر سے یہ نکلتا ہے، وہاں سے اس کا سرچشمہ ہے، جو ماؤنٹ کیلاش اور لیک مناسروور کے قریب واقع ہے۔ یہ دونوں مقامات تبتی ثقافت میں مقدس مانے جاتے ہیں۔ دریائے تبت کے جنوبی حصے سے گزرتا ہوا یہ یالنگ زانگبو گرینڈ کینین بناتا ہے، جو دنیا کا سب سے گہرا کینین ہے، جس کی گہرائی 6009 میٹر ہے اور لمبائی 504 کلومیٹرز ہے۔ اس کینین کے قریب دریا نمچا باروا پہاڑ کے گرد ایک تیز یو ٹرن بناتا ہے، جسے گریٹ بینڈ کہا جاتا ہے۔
اس مقام پر، یہ گریٹ بینڈ کے مقام پر، دریا 2000 میٹر کی بلندی سے گرتا ہے، جو اسے ہائیڈرو پاور کے لیے مثالی بناتا ہے۔ اگر اس کے اوپری رخ کی بات کی جائے تو یہ ماؤنٹ کیلاش اور لنک مناسورور اور وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ تبتی بدھ مت اور ہندو مت میں مقدس مقامات ہیں۔ اس کے بعد یارلنگ زانگبو گرینڈ کینین وہاں سے گزرتا ہے، جو کہ نہ صرف دنیا کا سب سے گہرا کینین ہے بلکہ اس کی حیاتیاتی تنوع کے لیے بھی مشہور ہے، جہاں ایشیا کے سب سے بلند درخت اور بڑی بلیاں، جنہیں کہ بگ کیٹس کہتے ہیں، ان کی انواع پائی جاتی ہیں۔ اگر نیچے کی رخ کی بات کی جائے تو تبت سے نکلنے کے بعد یہ دریا بھارت کے اروناچل پردیش میں سیانگیا دھیانگ کے نام سے داخل ہوتا ہے۔ یہاں یہ لوہت اور دبنگ ندیوں سے ملتا ہوا برہما پترا بن جاتا ہے، اور آسام میں یہ ندی 20 کلومیٹر تک چوڑی ہو جاتی ہے اور ماجولی آئلینڈ سے گزرتی ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا دریائی جزیرہ ہے۔ اس کے اہم نشانات میں سارائی گھاٹ پل اور بوگیبیل پل شامل ہیں۔ آسام سے نکل کر یہ ندی بنگلہ دیش میں جمنا کے نام سے داخل ہوتی ہے، جہاں یہ گنگا یا پدما اور مغنا سے ملتی ہے اور خلیج بنگال میں گرتی ہے۔ بنگلہ دیش میں اس کے اہم نشانات میں بنگا بندھو پل، جو کہ 4.8 کلومیٹر طویل ہے، اور سندر بندر ڈیلٹا شامل ہیں، جو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس بھی ہیں۔ تبت کے مقام کی اہمیت اگر اس کی بات کر لی جائے اور اس کے بھارت پر اثرات کیا ہیں، تو تبت کو دنیا کا تیسرا قطب کہتے ہیں، یعنی کہ قطب شمالی، قطب جنوبی، اور تیسرا قطب تبت کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ہمالیہ کے گلیشیئر اور برف سے یہ بھرا ہوا ہے، جو ایشیا کی بڑی ندیوں کا منبع ہے۔ یارلنگ زانگبو ڈیم کا مقام میدوک کاؤنٹی، اروناچل پردیش کی سرحد سے بہت قریب ہے، جس پر چین دعویٰ کرتا ہے اور اسے جنوبی تبت کہتا ہے۔ یہ مقام اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ چین کو دریا کے بہاؤ پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، جو بھارت کے شمال مشرقی حصوں، خاص طور پر اروناچل پردیش اور آسام کے لیے پانی کی سیکیورٹی کو بہت اسٹریٹجک اہمیت دیتے ہیں، بلکہ اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو خطرے میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ بھارت میں اثرات جو ہو سکتے ہیں اس ڈیم سے، پہلے تو پانی کی کمی ہو سکتی ہے، کہ اگر چین خشک موسم میں پانی روکتا ہے تو اروناچل پردیش اور آسام میں زراعت، پینے کے پانی اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس متاثر ہو سکتے ہیں۔ برہما پترا کا 65 سے 70% پانی بھارت میں بارش اور معاون ندیوں سے آتا ہے، لیکن باقی 25 سے 30% تبت کے گلیشیئر سے آتا ہے۔ اس پانی کی کمی سے زراعت اور ماہی گیری کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا جو خطرہ ہو سکتا ہے وہ سیلاب کا خطرہ ہے۔ اگر چین مونسونز میں اچانک پانی چھوڑتا ہے تو اروناچل پردیش اور آسام میں تباہ کن سیلاب آ سکتے ہیں۔ اروناچل پردیش کے وزیر اعلیٰ پیما کھنڈو نے اسے واٹر بومب قرار دیا ہے، جو مقامی قبائل، خاص طور پر آدی قبائل کی زندگیوں اور املاک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جیو پولیٹیکل تناؤ ہے، چین کا اروناچل پردیش پر دعویٰ، اور اس ڈیم کی تعمیر سے بھارت کو تشویش ہے کہ چین پانی کو ایک اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، خاص طور پر سرحدی تنازعات میں۔ پھر اس کے بنگلہ دیش پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے لیے جمنا ندی زراعت، ماہی گیری اور نقل و حمل کا اہم ذریعہ ہے۔ اس ڈیم کی وجہ سے پانی کے بہاؤ میں تبدیلی سے بنگلہ دیش کے گنگا، برہما پترا، مگنا ڈیلٹا پر گہرے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ زراعت اور ماہی گیری، ایک رپورٹ کے مطابق برہما پترا کے بہاؤ میں صرف 5% کمی سے بنگلہ دیش کے کچھ علاقوں میں زرعی پیداوار 15% تک کم ہو سکتی ہے۔ ہلسا اور ماسیر جیسی مچھلیوں کی آبادیاں، جو لاکھوں ماہی گیروں کی روزگار کا ذریعہ ہیں، وہ بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سیلاب اور کٹاؤ، مونسون کے دوران اچانک پانی چھوڑنے سے سندر بندر ڈیلٹا، جو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے، اس میں سیلاب اور کٹاؤ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ پھر پانی کی سیکیورٹی، بنگلہ دیش جو پہلے سے ہی موسمیاتی تبدیلیوں اور سمندری پانیوں کی دراندازی سے متاثر ہے، اس ڈیم سے پانی کی دستیابی میں کمی کی وجہ سے مزید چیلنجز کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس ڈیم کے چینی معیشت پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ چین کے لیے یہ ڈیم ایک معاشی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو توانائی کی فراہمی ہے۔
300 ارب کلو واٹ گھنٹے کی سالانہ پیداوار چین کی صاف توانائی کی حکمت عملی کو تقویت دے گی۔ یہ بجلی تبت کے ساتھ ساتھ چین کے دیگر علاقوں جیسے مشرقی ساحلی شہروں کو فراہم کی جائے گی۔ پھر دوسرا معاشی ترقی ہے۔ اس منصوبے سے تبت میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور اس کی سالانہ آمدنی 20 ارب یوان یعنی کہ تقریباً 3 ارب ڈالر تک ہو سکتی ہے۔ چیلنجز کی بات کی جائے تو 170 ارب ڈالر کی لاگت اور زلزلہ خیز علاقے میں تعمیر کے خطرات اس منصوبے کو معاشی طور پر خطرناک بنا سکتے ہیں اگر ان کو مناسب طور پر سنبھالا نہ گیا۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی اثرات پر بھی بات کرتے ہیں کہ اس ڈیم کے ماحولیاتی اثرات بھی ایک بڑا مسئلہ ہیں۔ پھر حیاتیاتی تنوع۔ یارلنگ زانگبو گرینڈ کینین ایشیا کی سب سے زیادہ حیاتیاتی تنوع والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ ڈیم کی تعمیر سے مچھلیوں کی مائیگریٹری انواع جو ہیں جیسے کہ ماسیر ہے اور دیگر جنگلی حیات ہے ان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ پھر زلزلہ خیز علاقہ ہے، اس کے خطرات ہیں۔ تبت ایک زلزلہ خیز علاقہ ہے جہاں حال ہی میں 7.1 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ بڑے ڈیموں کی تعمیر سے لینڈ سلائڈز اور دیگر جیولوجیکل خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ پھر مقامی آبادی کا ایک مسئلہ ان کے ساتھ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مقامی تبتی قبائل جو دریا پر انحصار کرتے ہیں ان کو نقل مکانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان کے مقدس مقامات جیسے بدھ خانقاہیں ہیں وہ خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ دریا کا نظام ڈیم سے ریت کے نقل و حمل میں تبدیلی آ سکتی ہے جو دریا کے تختے کو کمزور کر سکتی ہے اور نیچے کے علاقے میں کٹاؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ تو کچھ فوائد و نقصانات اور کچھ چیلنجز کی بات ہے، لیکن یہ جو ڈیمز ہیں جو کہ ہر کوئی بنانے کی بات کر رہا ہے اور پانی کو روکنے کی بات کر رہا ہے، یہ کیا مستقبل میں پانی کی جنگوں کو ہوا دے سکتے ہیں اور بہت سے علاقائی تناؤ کیا کھڑے ہو سکتے ہیں؟ واٹر وارز آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ڈیم جنوبی ایشیا میں پانی کے تنازعات کو مزید گہرا کر سکتا ہے۔ گزشتہ ماہ بھارت نے پاکستان کو سندھ دریا کا پانی روکنے کی دھمکی دی تھی جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ایک حساس معاملہ ہے۔ اب چین کا یہ ڈیم بنانے کا اعلان اس صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے۔ پانی کی جنگوں کا خطرہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ چین، بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان برہما پترا کے پانی پر کوئی بین الاقوامی معاہدہ نہیں ہے۔ اگر چین پانی کے بہاؤ کا کنٹرول کر لیتا ہے تو یہ بھارت اور بنگلہ دیش کے ساتھ تنازعات کو ہوا دے سکتا ہے۔ بھارت کا رد عمل کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ بھارت نے اروناچل پردیش میں سیانگ اپر ملٹی پرپز پروجیکٹ جو کہ 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا وہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ چین کے ڈیم کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ یہ ڈیم کے بدلے ڈیم کی پالیسی تناؤ کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت علاقائی تعاون کی ضرورت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی کی شیئرنگ پر ایک مضبوط علاقائی معاہدے کی ضرورت ہے تاکہ تنازعات سے بچا جا سکے۔ پھر اروناچل پردیش اور بھارت چین تعلقات کی ایک تاریخ ہے۔ جسے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اس ڈیم کے اروناچل پردیش اور بھارت چین تعلقات پر جب اثرات کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی اس خطے میں دونوں ممالک کے تنازع کی تاریخ پر بھی روشنی ڈالنی ضروری ہو جاتی ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان اروناچل پردیش پر تنازع اس کی جڑیں 20ویں صدی کے اوائل میں ہیں جو 1914 کے سملا کنونشن کے تحت میک موہن لائن کو بطور سرحد تسلیم کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت اروناچل پردیش اس وقت نارتھ ایسٹ فرنٹیئر ایجنسی کہلایا کرتی تھی۔ اس کو برطانوی ہندوستان کا حصہ قرار دیا گیا لیکن چین نے اسے کبھی تسلیم نہیں کیا کیونکہ اس وقت تبت خود مختار نہیں تھا۔ چین اروناچل پردیش کو جنوبی تبت سمجھتا ہے اور اس پر اپنا دعویٰ رکھتا ہے۔ اسی تناظر میں 1962 میں ایک جنگ ہوئی۔ 1962 کی بھارت چین جنگ اس تنازع کا سب سے بڑا مظہر تھی جب چینی فوج نے میک موہن لائن عبور کر کے اروناچل پردیش اور لداخ میں بھارتی چوکیوں پر حملہ کیا۔ اس جنگ میں بھارت کو شکست ہوئی اور اس کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تناؤ جاری ہے۔ اس کے بعد سن 1980 کی دہائی میں بھی تنازعات ہوئے۔ 1986-87 میں سمدرونگ چو وادی میں چینی فوج نے ہیلی پیڈ بنایا جس کے جواب میں بھارت نے بڑی تعداد میں فوجیں تعینات کیں۔
دونوں ممالک جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے، لیکن سفارتی کوششوں سے تنازع ٹل گیا۔ اس کے بعد 2006 سے 2008 کے واقعات آتے ہیں۔ 2006 میں چین کے سفیر نے اروناچل پردیش کو چینی علاقہ قرار دیا، اور 2007 میں ایک بھارتی افسر کو ویزا دینے سے انکار کیا گیا کیونکہ چین اسے اپنا شہری سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ 2020 کی گلوان وادی جھڑپ، 2020 میں لداخ کے گلوان وادی میں دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان خونی جھڑپیں ہوئیں، جس میں 20 بھارتی اور نامعلوم تعداد میں چینی فوجی ہلاک ہوئے۔ اس سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ حالیہ پیش رفت کی بات کی جائے تو 2024 میں دونوں ممالک نے سرحدی تنازع کے حل کے لیے ایک معاہدے پر اتفاق کیا، لیکن اروناچل پردیش پر چین کا دعویٰ اسی طرح مستقل طور پر برقرار ہے، اور حالیہ برسوں میں چین نے اروناچل پردیش کے 27 مقامات کے نام تبدیل کر دیے ہیں تاکہ اپنے دعوے کو مضبوط کیا جا سکے۔ ان کے نام چائنیز زبان میں رکھ دیے گئے ہیں۔ یارلنگ زانگبو ڈیم کے اثرات کی بات کی جائے تو چین کے میدوک ڈیم اروناچل پردیش کے قریب گریٹ بینڈ پر بنایا جا رہا ہے، جو اسے جغرافیائی اور حکمت عملی کے لحاظ سے حساس بناتا ہے۔ اس ڈیم سے پانی کے بہاؤ پر چین کا کنٹرول بھارت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ ڈیم چین کی تبت اور اروناچل پردیش کے قریب موجودگی کو مضبوط کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ چین پانی کو ایک اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، جیسا کہ اس نے میکانگ دریا پر کیا تھا، جہاں 2021 میں پانی کا بہاؤ 50% کم کر دیا گیا۔ اگر چین پانی روکتا ہے تو اروناچل پردیش اور آسام میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے، جو زراعت اور ماہی گیری کو نقصان پہنچائے گی۔ دوسری طرف اچانک پانی چھوڑنے سے سیلاب کا خطرہ ہے، جیسے کہ 2000 میں ہوا، اور سیانگ دریا پر 10 سے زائد پل بہہ گئے تھے۔ یہ ڈیم دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کشیدہ کر سکتا ہے۔ اروناچل پر چین کا دعویٰ اور پانی کا کنٹرول سرحدی تنازعات کو ہوا دے سکتا ہے۔ بھارت نے جواب میں سیانگ اپر ملٹی پرپز پروجیکٹ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس کا اعلان تو کر دیا ہے، اور یہ چین کے ڈیم کے اثرات کو شاید کم بھی کر دے، لیکن مقامی آدی قبائل اس کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کی زمین اور ماحول کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مستقبل کے امکانات کی بات کی جائے تو 2006 کا ایک ایکسپرٹ لیول میکنزم ELM پانی کے ڈیٹا شیئرنگ کے لیے بھی موجود ہے، لیکن یہ قانونی طور پر پابند نہیں ہے۔ چین کی طرف سے کوئی بین الاقوامی پانی کی شیئرنگ معاہدے پر دستخط نہ کرنے کی پالیسی بھارت کے تحفظات کو بڑھاتی ہے۔ اگر دونوں ممالک پانی کے وسائل پر تعاون نہ کر سکے تو یہ تنازع مستقبل میں عسکری تصادم کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یارلنگ زانگبو ڈیم اروناچل پردیش کے تنازع کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ چین کی حکمت عملی پانی کے کنٹرول کے ذریعے اپنے علاقائی گرفت کو مضبوط کرنے کی ہے، جبکہ بھارت اسے اپنی خود مختاری اور پانی کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی مذاکرات اور پانی کی شیئرنگ پر معاہدوں کی ضرورت ہے تاکہ تناؤ کو کم کیا جا سکے، اور آگے مستقبل میں یہ علاقہ جس میں کہ پہلے ہی بہت زیادہ تناؤ رہتا ہے، اس میں معاملات شاید کسی طریقے سے حل ہو سکیں۔ لیکن پاکستان کے ساتھ بھارت یہ کرنا چاہ رہا تھا، چین نے اس کے ساتھ یہ کر دیا۔ جو کچھ بھی ہوگا، یہ اس میں 2 فریق نہیں ہونے چاہیے، اس میں 4 فریق ہونے چاہیے: چین، بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش۔ یہ چاروں مل کر بیٹھیں اور تب فیصلہ کیا جائے کہ معاملات کس طریقے سے حل ہوں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔